أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تباشروهن اور تم مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مساجد کے اندر۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، باؤنڈریاں ہیں۔ فلا تقربوها تو ان کو عبور کرنا تو دور کی بات، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں احکامات بیان کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ لوگ حرام میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ یہ ایک ہی آیت ہے جس میں سابقہ درس بھی دیا گیا۔ آیت کا عنوان تھا رمضان کے شب و روز میں کیے جانے والے اعمال و افعال، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو کل کے آیت میں یہ بات بتلا دی گئی تھی، اس آیت کے پہلے حصے میں، کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث عورتوں کے ساتھ ملنا، میل جول اور جو ان کے ساتھ تقاضے ہیں وہ رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت تھی۔ اس کی علت بھی بتلا دی گئی، دو علتیں بیان کی گئی۔ ایک تو اس لیے کہ تمہارا ان سے چھٹکارا نہیں ہے، اور دوسرا اس لیے کہ جو حکم پہلے سے تھا، جو ابتدائی اسلام کا حکم تھا، وہ مشکل تھا اور اس کے اندر خیانت کیے جانے کا اللہ رب العالمین کو علم تھا، اس لیے اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ پھر ایک بات آگے اجازت دی اللہ رب العالمین نے کہ ان عورتوں کے ساتھ اب ان کے ساتھ تمہاری مباشرت اور ان کے ساتھ میل جول جائز ہے۔ پھر انتہا بتائی کہ رات کو کس وقت تک ان چیزوں کی اجازت ہے، کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت کس وقت تک ہے۔ تو وہ انتہا یہ بتلائی گئی تھی کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید داغا کالے داغے سے ممتاز ہو جائے تو اس وقت تک کھاتے رہو اور اس وقت تک پیتے رہو، اس وقت تک۔ اسی سے ایک مسئلہ نکلا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کھاؤ پیو اور مباشرت کرو یہاں تک کہ صبح صادق ظاہر ہو جائے۔ تو جب صبح صادق تک آپ کسی عمل میں مبتلا رہے اور اس میں مشغول رہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کا غسل کیا ہوگا، وہ صبح صادق کے بعد ہوگا، طلوع فجر کے بعد ہوگا، تو آپ کا روزہ حالت جنابت میں آ گیا۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے یا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ نہ ہو جائے تو اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی کبھار روزے کے دن میں بعض اوقات احتلام ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں روزے کا کیا بنے گا، تو
تو اس میں بھی روزے کا کوئی حرج نہیں ہوتا، روزہ برقرار ہے، روزے پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اگر روزے کے حالت میں گھر والوں کے پاس بیٹھنے یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے یا کوئی دوسری جو قبلہ و لمس جس کو کہتے ہیں وہ کرنے سے اگر بندے کو انزال ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ اس پر کفارہ بھی آتا ہے، لیکن جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ اگر جان بوجھ کر مباشرت کر لیتا ہے روزے کے دن میں تو اس سے روزہ بھی قضا بھی کرنا پڑے گا اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ جان بوجھ کر کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے۔ آگے یہ جو راتوں کے اندر گھر والوں سے مباشرت کی اجازت تھی، تو یہ کیا سارے کے سارے رمضان کے لیے ہیں یا کوئی تخصیص بھی ہے؟ تو آج کے آیت کا جو حصہ ہے اس میں اس تخصیص کا ذکر ہے کہ ہر بندے کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے خاص عبادات جو روزے کے ساتھ مربوط عبادات ہیں، ان میں ایک عبادت وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لے گئے تو پھر آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ کا اعتکاف کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، گویا کہ پچھلے اعتکاف کا کیا کیا، اس کی قضا کی۔ تو قضا اگرچہ امت پر نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا اور اس کا اہتمام ظاہر کیا، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے ساتھ جو ہے وہ روزہ بھی ضروری ہے۔ یہ اعتکاف تین قسم کے اعتکاف ہیں۔ ایک ہے اعتکاف مسنون، ایک ہے اعتکاف واجب، اور ایک ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مسنون تو یہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ 20 رمضان سے بندہ بیٹھ جاتا ہے، اور اگر عید جو ہے مہینہ 29 کا ہو تو 29ویں شب کو جب چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر 30 کا ہو تو 30ویں شب کو۔ یہ 10 دن یا 9 دن بنتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف نظر ہے۔ ایک بندے نے نظر مان لی ہے کہ اگر میرا کوئی کام فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے، اور اس کے ساتھ جتنے دنوں کے اعتکاف کی نظر مانی ہے تو اس کے ساتھ روزہ بھی ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے۔ تیسرا اعتکاف مسنون مستحب ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں اور مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا، اور اس پہ جو ہے جب آپ نکلیں گے تو اعتکاف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کے آداب، اعتکاف کے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اعتکاف کے اندر حدیث مبارکہ صحیحین کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ فرمایا اعتکاف کرنے والا لا یعود مریضا ولا یشہد جمعۃ، جو ہے معتکف نہ تو مریض کی عیادت کرے گا، نہ ہی جمعے میں حاضری دے گا، اور نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے نکلے گا، الا ما لا بد منہ، ہاں کوئی ایسی ضرورت اور حاجت آ جائے جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، چارہ کار نہیں ہے، یعنی حوائج طبعیہ، مثال کے طور پہ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، یا کھانے کا اگر مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے اگر جاتا ہے، تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو الحمدللہ اس کا کوئی کنسپٹ نہیں رہا۔ بہرحال فرمایا کہ اعتکاف کے لیے جب آپ آ جائیں، اور اکثر ہمارے ہاں
ایک غلطی کی جاتی ہے اعتکاف میں، یہ مساجد جو ہوتی ہے نا، ان مساجد کے اندر جو یہ سیڑھیاں ہیں یہ عموماً مسجد سے خارج ہوتی ہے، مسجد کے باہر ہوتی ہے، تو اکثر اعتکاف والے دوسری چھت پہ چڑھتے ہیں، تو یہاں غلطی ہو جاتی ہے اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، لیکن اعتکاف اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں اعتکاف کے حوالے سے ایک خاص حکم کا ذکر ہے، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں محبوس ہو، معکوف ہو، رکے ہوئے ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، تو گھر والوں سے، عورتوں سے مباشرت جائز نہیں ہے، البتہ بغیر اور شہوت کے ساتھ ان کو لمس کرنا، ہاتھ لگانا، چھونا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ، اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور بلا شہوت چھونا، ہاتھ لگانا یا ان کے ساتھ جسم کا لگ جانا یا ان کے ہاتھ کا انسان کے جسم کے ساتھ لگ جانا یہ ممنوع نہیں ہے، چونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سر مبارک باہر کر لیتے تھے اور میں حجر مبارکہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دھو لیتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معتکف مسجد میں ہے اور باہر سے اس کے بیوی اور اس کی جو زوجہ ہے وہ اس کی کوئی خدمت کر لے، سر کو مالش کر لے یا دھو لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نہ تو لمس بالشہوت ہے اور نہ ہی یہ مباشرت ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فی المساجد کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کر لیا کہ اعتکاف مشروع جو ہے وہ کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ مرد جب بھی اعتکاف میں بیٹھے گا تو مسجد کے اندر ہی بیٹھے گا، ہاں مسجد جامع ضروری نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے جامع مسجد کی شرط لگائی ہے، لیکن جامع مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، بس مسجد ہونا ضروری ہے۔ مسجد جماعت، جہاں جماعت ہوتی ہے اس مسجد جماعت کے اندر اعتکاف ہوگا۔ اور پھر فی المساجد لا کر، مساجد جمع لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی کسی کونے میں کوئی بھی مسجد ہو، مسجد جماعت ہو، تو وہاں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اعتکاف خاص ہے مسجد نبوی کے ساتھ، بعض کہتے ہیں کہ مسجد خاص ہے اعتکاف خاص ہے مسجد مکہ کے ساتھ، بعض کہتے ہیں کہ 3 مساجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن ان سب اقوال کے اوپر لفظ مساجد سے کیا ہو رہا ہے؟ رد ہو رہی ہے۔ اعتکاف اور روزوں کے اوقات اور ان کے جو ہے اعذار کے ذکر کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ جو رمضان المبارک کے ساتھ متعلق ہے وہ تراویحوں کا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر خاص عبادات جو ہیں، یعنی ایک تو روزہ خاص عبادت ہے، دوسرا اعتکاف خاص عبادت ہے جو رمضان کی عبادت ہے، اور تیسرا جو تراویح ہے وہ خاص اہم ترین عبادت ہے رمضان المبارک کی، یہ خاص عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام میں نے تم پر سنت گردان دی ہے، سنت قرار دے دی ہے تمہارے لیے۔ تو رات کا قیام یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ تراویح کی نماز ہے، جو مخصوص نماز ہے وہ مراد ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، بازو چڑھانے والے مولوی صاحبان بھی، اور ان کے مقتدی بھی اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا جب تک مولوی صاحب کیا نہ کریں، بازو نہ چڑھائیں۔ تو بازو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے والی بات ہے۔ سمجھنے سمجھانے والی بات یہ ہے، ہمارے مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے لاہور میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہے، اس کو شک ہے کہ بازار میں یہ چیز 8 روپے کی ملتی ہے یا 12 کی ملتی ہے یا 20 کی ملتی ہے، پتہ نہیں ہے، اس کی پورا یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے، تو وہ اپنے ساتھ 8 روپے لے کر جائے گا یا 12 لے کر جائے گا یا 20 لے کر جائے گا۔ تو سمجھدار اگر ہے تو وہ 20 لے جائے گا، وہ کہے گا یار اگر 20 کی ہے تو 20 کی لے لوں گا، اگر 12 کی ہے تو 8 مجھے واپس مل جائیں گے، کون سے میرے سے چلے جانے ہیں، اور اگر کیا ہے 8 ہے تو 12 میرے پاس رہ جائیں گے۔
یہ ان کی ایک عقلی بات تھی جو وہ عوام کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ اصل میں تراویح کی رکعتیں جو ہیں لڑنا تو ہے نہیں، لڑنا تو کس سے ہے؟ لڑنا تو یہود و نصارہ سے بھی نہیں ہے۔ اس دن قاری حنیف جالندری صاحب نے ایک اور بات بتا دی ہے کہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 63 سال پہلے بتلایا تھا کہ اب عیسائیت اور یہودیت یہ ان کے ساتھ ہماری لڑائی ختم ہو گئی ہے، پیچھے رہ گئی ہے۔ اب عیسائیت مذہب نہیں رہا، وہ ایک قومیت بن گئی ہے، اور یہودیت بھی مذہب نہیں رہا، وہ ایک قومیت بن گئی ہے۔ اب مسلمان کی جو لڑائی ہے، مسلمان کا جو ٹسل ہے، وہ اب مغربیت سے ہے۔ جو مغربیت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو یہ میرا جسم میری مرضی نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں۔ یہودیت میں ہم جنس پرستی یہودیت میں نہیں ہے، عیسائیت میں نہیں ہے۔ یہ عیسائیت اور یہودیت بیچارے پیچھے رہ گئے، یہ اب مغربیت ایک نظریہ ہے، تو ہم نے تو اس سے لڑنا ہے۔ ہماری لڑائی تو کیا ہے؟ اس سے ہے، لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ہمارے استاد جی وہ کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ کس کے؟ وہ لوگ خدا کا انکار کرنے لگے ہیں، اور تم انہیں لڑاتے ہو ادھر کہ دعا ہے کہ نہیں ہے، اور تراویح 8 ہے یا 20 ہے یا 4 ہے، یہ لڑتے ہو۔ تو لڑنا تو نہیں ہے، اب آپس میں سمجھنے سمجھانے والی باتیں ہیں۔ آپس کی بات یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھنے سمجھانے کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی ہے جماعت کے ساتھ، اس سے زیادہ آپ نے جماعت کے ساتھ اگلے چوتھے دن صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، بخاری شریف میں روایت ہے، یہاں تک کہ سحری ہونے کے قریب وقت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ کہیں یہ کیا نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے۔ تو تراویح 3 دن کی ہیں آپ نے۔ ایک دن ابتدا میں وقت تراویح ختم ہو گئی تھی، دوسرے دن تھوڑا سے دیر سے ختم ہوئی ہے، اور تیسرے دن اتنی دیر سے ختم ہوئی کہ راوی کہتے ہیں حتیٰ تخوفنا الفلاح اے السحور، یہاں تک کہ ہمیں سحری کا ڈر لگنے لگا، ہمیں یہ ڈر لگا کہ سحری کا وقت نہ نکل جائے، اتنے یعنی دیر تک۔ تو یہ روایت صحیحین میں ہے، یعنی مسلم اور بخاری کی روایات سے اتنی بات سمجھ آتی ہے۔ اب اس سے اقتضاءً ایک بات جو سمجھ آتی ہے، اگر کوئی آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شاید پہلے دن 8 پڑھی اور ٹائم کم لگا ہے، دوسرے دن 12 پڑھی تھوڑا زیادہ لگا ہے، تیسرے دن 20 پڑھی اور زیادہ ہو گیا۔ اب یہ ہم اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں کسی بھی صحابی کا عمل 8 رکعت تراویح کا نہیں ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو پائے کے محدث ہیں اور جامع ترمذی بخاری اور مسلم کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور ایک معتمد علیہ کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اختلف اہل العلم، اہل علم کا اختلاف ہے تراویح کے رکعات کے بارے میں۔ بعض نے کہا ہے کہ 20 رکعات ہیں مع الوتر، اور بعض نے کہا ہے کہ 36 رکعات ہیں مع الوتر۔ 36 رکعات ہیں، 20 ہیں، لیکن 20 سے نیچے نہیں ہے، 20 سے نیچے کوئی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کے اندر مذاہب ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے، وہ مذاہب بیان کیے ہیں جو قابل عمل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک کا مذہب بہت مقامات بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ مذاہب کا اہتمام کرنے کے باوجود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 رکعت تراویح کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ 8 رکعت تراویح نکلی کہاں سے ہے؟ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قیام اللیل فی رمضان وغیرہ، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل اور قیام رمضان یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام بخاری نے اس کے لیے 2 الگ الگ باب باندھے ہیں، قیام اللیل اور قیام رمضان۔ اب قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں، اور قیام رمضان جو ہے وہ کیا ہے؟ تراویحوں کو کہتے ہیں۔
تو جو قیام اللیل کی روایت ہیں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان و فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں کیسے ہوتی تھی۔ یہ نہیں پوچھا کم کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تھی، یہ نہیں پوچھا، کیفیت کے بارے میں پوچھا ہے سائل نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت کیسے ہوتی تھی، کس انداز سے ہوتی تھی، کیا جو ہے نا اس کے اندر یعنی اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس کی جو ہے نا طوالت کیسی تھی، اس کے رکوع کیسے تھے، اس کی قرات کیسی تھی، کیفیت کے بارے میں پوچھا ہے۔ ایک کیف کم ہے تو کیفیت کے بارے میں پوچھا ہے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید علی 11 رکعۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں۔ کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے لیکن ان کے حسن اور ان کی طول کے بارے میں سوال ہی نہ کرو، یعنی کتنی لمبی ہوتی تھی، کتنی حسین ہوتی تھی، یہ پوچھو ہی نہ، یعنی بہت حسین اور لمبی نماز ہوتی تھی، کیونکہ صحابی نے تابعین نے کیفیت کے بارے میں پوچھا ہے تو ام المؤمنین بھی کیا بتلا رہی، کیفیت بتلا رہی۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کہتا مولوی صاحب تراویح کتنی رکعت ہے؟ میں نے کہا یار کسی سے لڑنا نہیں ہے لیکن ہے 20 رکعت۔ اب جو 8 پڑھ کے چلے جاتے بس ٹھیک ہے، اس کی مرضی، ہم کیا کریں، کسی کے اوپر تو زور نہیں کر سکتے، کوئی 12 پڑھ کے چلے جاتے، کوئی 16 پڑھ کے چلے جاتے۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی 8 رکعت ہے، کہتے کیسے؟ میں نے کہا، کہتے ہیں ہماری ادھر مولوی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت ہیں، تو میں نے کہا اس کو وہ 8 والی حدیث پکڑ لو، اس کو کہو کہ وہ حدیث مجھے دکھاؤ، تو وہ بخاری دکھائیں گے، لیکن اس بخاری کی حدیث میں ایک لفظ ہے 11 رکعت، 11۔ میں نے کہا آپ نے یہ 11 کا لفظ پکڑ لینا ہے، وہ کہے گا 8 ہیں، آپ نے کہنا 11 ہے، تو وہ 11، وہ اس پہ لڑائی ہو گئی اس کے ساتھ۔ اگلے جمعے مجھے اس نے بتایا کہ مولوی صاحب وہ بندہ میرے ساتھ لڑ پڑا کہ یار تینوں سمجھ نہیں آندی۔ میں نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ 11 لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا نہیں یہ 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، لیکن یہ 11 جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ تو وطر بھی ایک کر دی ہے عمل۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم نے تو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 20 رکعۃ والوتر، کہ آپ علیہ السلام 20 رکعت اور ساتھ میں وطر پڑھتے تھے۔ یہ پھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتوں پہ مسجد نبوی میں تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی موجودگی میں، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں موجود تھی، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جن کے ساتھ جس سے یہ دوسری روایت ہے وہ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ امیر المؤمنین آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام تو آپ 8 پڑھتے تھے، آپ کیوں 20 کر رہے ہیں؟ آپ کی مسجد میں کیوں 20 پڑھائی جا رہی؟ تو اس لیے یہ بس سمجھنے والی باتیں ہیں، لڑنے والی نہیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کا عمل کافی عرصے تک یہ 20 رکعت کا ہی رہا ہے۔ کسی بھی جامع مسجد میں، کسی بڑے علاقے میں، وہ چاہے کوفہ ہے، وہ سمرقند بخارا ہے، وہ چاہے کیا بصرہ ہے، وہ مکہ مدینہ ہے، کہیں پہ بھی اس خیر القرون میں تعامل جو ہے، عمل وہ 20 رکعت سے کم پر کہیں پہ نہیں ہے۔ اس لیے کیا کرنے ہیں، تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے۔ اور جو 8 پڑھتے ہیں، وہ ہمارے استاد جی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک وہ ملے، یہ جو جماعت المسلمین والے، تو اس نے مجھے کہا کہ تراویح 8 روزے 8 ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، یہ تو آپ نے بڑا اچھا کر دیا، بڑا آسان۔ ہمارے استاد جی بہت نرم طبیعت ہے نا، بالکل غصہ نہیں ہوتے، یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا آسان کر دیا ہے۔ تو ہم وہ 30 رکھتے ہیں، بڑا تھک جاتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، تو بڑا اچھا کر دیا آپ نے، 1 ہفتے کے اندر کام فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا۔ اب آپ اس پہ کوئی دلیل بھی ہے، ثبوت ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس 60 حدیثیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا آپ نے پڑھا کس سے ہیں؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا عبدالحق کوڑوی سے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے کس سے پڑھا تھا؟ انہوں نے حسین احمد مدنی سے پڑھا تھا۔ انہوں نے کس سے پڑھا تھا؟ انہوں نے شیخ الہند محمود الحسن سے پڑھا تھا۔ پوری سند انہوں نے بیان کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو 60 حدیثیں آپ کو معلوم ہے، یہ حضرت عبدالحق کوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کو تو معلوم ہوں گی۔ میں نے کہا نہیں، وہ آپ کے استاد ہیں تو لازمی بات ہے، ہاں معلوم تھی۔ ان کا عمل تھا، عمل وہ کیا کرتے تھے؟ 8 روزے رکھتے تھے یا 30 رکھتے تھے؟ تو کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ بڑے عالم ہوں، آپ کے ساتھ میں بحث سنی کرتا، لیکن میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا مناظرے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں بس، ٹھیک، مناظرہ نہیں کرنا، آپ میرے بھائی ہو۔ لیکن کہتے پھر میں نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا اس طرح، میں نے کہا کبھی کبھی اکوڑا خٹک جایا کرو اور وہاں استادوں سے ملا کرو، یہ اس طرح کی باتیں، ہوائی باتیں نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں استاد جی، کہتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا، ان کے بیٹے انس ان کا نام ہے، کہتے ہیں انس میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے بھی جو ہے نا خنزیر آ رہا ہے ادھر سے، تو وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ میرے بچہ گھبرا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ آتا ہے اور جہاں جیسے وہ مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس طرح بیٹھتے ہیں، میں ان کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ اکوڑا خٹک کبھی کبھی جایا کرو۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کبھی کبھار اکوڑا خٹک جایا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ بات سمجھنے سمجھانے کی، لڑنا تو ہے نہیں۔ بہرحال کسی سے بھی اگر آپ کو ٹکر آ جائے تو آپ نے کہہ دینا کہ بھائی بخاری شریف کے اندر جو ہے نا وہ 11 رکعتیں وہ قیام اللیل کی ہیں، اور باقی قیام رمضان کے بارے میں کسی بھی امام کا، سارے کے سارے ائمہ کا عمل وہ 20 رکعت ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ 20 رکعتیں ہی رکھیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی باؤنڈریاں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ توڑنا تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حرام کے قریب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جو مشکوک چیزیں ہیں۔ جو مشکوک سے بچ گیا تو اس کی عزت بھی بچ گئی، اس کا دین بھی بچ گیا۔ جو مشکوک میں پڑ گیا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ کسی کے ممنوعہ علاقے کے اندر کے گرد بکریاں چراتا ہے، ایک جگہ نو گو ایریا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، کبھی ادھر پھرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، تو بچے تو نہ سمجھ ہے نا، تو وہ کیا ہو جائیں گے، دوسرے کے حدود میں پڑ جائیں گے، اور جب دوسرے کے حدود میں پڑیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ ادھر سے گولی مار دے گا کہ یہ تو ہمارے حدود کراس کر گئے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ مشتبہات میں پڑتا ہے، مشکوک چیزوں میں پڑتا ہے، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے کس کے، اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریوں کے قریب اپنے جانور چرانے کے مترادف ہے۔ الا ان محارم اللہ، الا ان لکل ملک حمن، خبردار ہر بادشاہ کی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جسے نو گو ایریا کہا جاتا ہے، ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ممنوعہ علاقہ وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے، یہ احکامات بیان کر دیے ہیں، کئی سہولیات آ گئی ہیں، کئی جو ہے نا اللہ کے قرب کے راستے ہمیں مل گئے ہیں، اللہ کی طرف جانے کا جو ہے نا وہ راستے مل گئے، تو اس پہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں، کس سے، اللہ کے نافرمانی سے بچ کر جہنم کے آگ کے ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔